صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مل جل کے صلوات بھیجئے آپ حضرات. عزیزان محترم، آج کی یہ تاریخ اور یہ شب جو ہمارے درمیان ہے، آپ واقف ہیں کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روایت کے مطابق آپ کی شب شہادت ہے. مولا کی شہادت کی 3 تاریخیں مؤرخین نے لکھی ہیں، جن میں ایک تاریخ رجب المرجب کی 15 ہے کہ جس میں ہم سبھی معمولاً فرش عزا بچھاتے ہیں، اور دوسری تاریخ یہ 15 شوال المکرم جو کل کی تاریخ آ رہی ہے. اس کے لیے بھی مؤرخین نے لکھا ہے کہ آقا اور مولا کی شہادت کی تاریخ ہے. اور اسی طرح سے 25 شوال المکرم یعنی ٹھیک آج سے 10 دن کے بعد یہ تاریخ بھی مؤرخین نے مولا کی شہادت کی بیان کی ہیں. یہ تاریخوں میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر میں آپ کے درمیان کچھ دنوں قبل گفتگو کر چکا ہوں، لہٰذا اس پر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت اس وقت نہیں ہے. لیکن یہ تینوں تاریخیں چونکہ اہل بیت اطہار کی غم کی تاریخیں ہیں، لہٰذا ان تینوں ہی تاریخوں میں ہم سبھی کو سوگ منانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ذکر اہل بیت اطہار کے ذریعے سے اپنے وجود کو، اپنی بزم کو، اپنی مجلسوں کو منور کریں. آقا اور مولا کی شہادت کی تاریخ یقیناً بشریت اور انسانیت کے لیے وہ عظیم نقصان ہے کہ جس کا نہ تو انسان احساس کر سکتا ہے اور نہ ہی جس کی بھرپائی ممکن ہے. میں آپ کی خدمت میں اس عظیم امام سے متعلق چند باتیں عرض کروں، لیکن اس سے پہلے یہ بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ یہی شوال المکرم یعنی عید کا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مولا کی قبر مبارک کو اسی جنت البقیع میں منہدم کیا گیا. آج سے 100 سال پہلے مولا کی قبر مبارک پر جو قبہ تھا، جو حرم مطہر تھا، اسے ان یہودی صفت افراد نے اس طرح سے مسمار کیا کہ آج تک یہ قبریں نہ صرف یہ کہ ویران ہیں بلکہ ان قبروں کے قریب کھڑے ہو کر نہ تو زیارت پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ ہی ان قبروں کے پاس انسان کھڑے ہو کے دعا کر سکتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی بھی عنوان سے کسی بھی قبر کی عبادت نہیں کرتے ہیں.
یہ ایک ہم پر الزام ہے کہ ہم قبروں کی عبادت کرتے ہیں، قبروں کی پرستش کرتے ہیں، یہ مکمل طور کے اوپر جھوٹ ہے، بہتان ہے، غلط بات ہے۔ اس لیے کہ ہم جس بھی معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں، زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ نماز زیارت کا زیارت سے پہلے یا زیارت کے بعد پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو ابھی ہم نے زیارت کی شکل میں پڑھا ہے وہ اہل بیت اطہار سے توسل ہے، اور اب جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ہم ان دونوں چیزوں کو الگ رکھتے ہوئے زیارت کے ذریعے توسل کرتے ہیں، نماز کے ذریعے سے عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم قبروں کی پرستش کرتے ہیں، العیاذ باللہ، کوئی بھی شیعہ، کوئی بھی اہل بیت اطہار کا چاہنے والا قبروں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ہم ان ہستیوں کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، ہم ان شخصیتوں کو اللہ کا نمائندہ مانتے ہیں، ہم ان شخصیتوں کو اللہ کی بارگاہ سے آنے والی حجت پروردگار مانتے ہیں، ہم ان شخصیتوں کو بشریت کے لیے امام مانتے ہیں۔ لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ جن شخصیتوں کو ہم اللہ کا نمائندہ مانیں، العیاذ باللہ، ان کی قبروں پر بیٹھ کے ہم پرستش کریں۔ یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امامت کو بقیہ قوموں نے پہچانا نہیں ہے۔ امام کسے کہتے ہیں، امام کی عظمت کیا ہے، بقیہ افراد چونکہ پہچان نہیں سکے، لہٰذا اس قسم کے اعتراضات ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان افراد نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو 2 رکعت نماز پڑھا رہا ہو اس کو بھی امام جماعت کہا، اسے بھی انہوں نے امام سمجھا، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر وہ کہ جو لوگوں کے درمیان 2-4 باتوں کو سکھا رہا ہو اسے بھی انہوں نے امام مانا ہے۔ لہٰذا ایسے افراد کو جو غیر معصوم ہیں، انہوں نے چونکہ انہیں امام سمجھا، چونکہ انہیں امام مانا، اب نتیجہ یہ ہے کہ جو امام حقیقی ہیں، جو اللہ کی بارگاہ سے آنے والے ائمہ اطہار ہیں، انہیں یہ نہیں پہچان پائے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن ہستیوں کو ان افراد نے اپنا امام مانا ہے وہ لوگوں کے بنائے ہوئے امام تو ہو سکتے ہیں، اللہ کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ یہی وہ افراد کہ جن کو ان افراد نے اپنا امام مانا، ان کے علم کا منبع، ان کے علم کا سرچشمہ، ان کے علم کا مرکز اہل بیت اطہار ہیں۔ آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ جو سب سے بڑے امام ان کے درمیان سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ مشہور جملہ ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر مولا سے میں نے 2 سال علم حاصل نہ کر لیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ نے توجہ فرمائی، جو اپنی قوم کے درمیان امام سمجھا جائے وہ ایسا انسان، وہ ایسی شخصیت کہ جو لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے علم کو جب پھیلائے تو لوگ اسے امام ماننے لگے۔ ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ میں ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ جس عظیم الشان امام کی شب شہادت ہے ان سے متعلق یہ جملہ آپ کے ذہنوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ مولا نے صرف 2 سال، ہمارے چھٹے امام نے صرف 2 سال پڑھا دیا تو قوم نے انہیں امام سمجھا۔ اب آپ ذرا سوچیں، جس امام کے علم کو حاصل کر لینے کی بنا پر 2 سال کے پڑھ لینے کی بنا پر کوئی انسان لوگوں کا امام بن جائے تو جس نے 2 سال پڑھا دیا وہ شاگرد تو امام بن گیا، جس کے پاس کل علم ہو ان کے امام کا کیا درجہ ہوگا؟ ان کی امامت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ان کی امامت کو کون درک کر سکتا ہے؟ اور اسی لیے دیکھیے، انسان کا علم جب پڑھتا ہے تو کبھی کبھی انسان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کا نمائندہ نہ ہو۔ میں بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نمائندے کے وہاں غرور نہیں ہو سکتا۔
اگر اس کے پاس الہی علم ہے تو کبھی وہ مغرور نہیں ہوگا، لیکن اگر لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اس نے کچھ باتیں سیکھ لی ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ مغرور ہو جائے، پراؤڈی ہو جائے، غرور پیدا ہو جائے، تکبر آ جائے۔ اور یہی ہوا، 2 سال پڑھ لینے کی بنا پر ان کے اندر اتنا احساس پیدا ہو گیا کہ کئی دفعہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کون میرے جیسا علم رکھتا ہے۔ اور یہی نتیجہ ہوا، متعدد مناظرے، مجھے ان مناظروں میں نہیں جانا ہے کہ کن کن مناظروں میں کس کس طرح سے امام کے شاگردوں نے انہیں ان کی اوقات بتائی اور بتایا کہ ابھی تمہارے پاس علم مکمل نہیں ہوا ہے۔ وہ واقعہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مدینہ طیبہ آئے، ہمارے آقا اور مولا ظاہر ہے کہ استاد ہیں، ہمارے چھٹے امام استاد ہیں، یہ شاگرد ہیں۔ مدینہ طیبہ جس موقع پر پہنچے، امام کی خدمت میں بھی پہنچے، اپنے استاد سے ملنے کے لیے پہنچے۔ امام نے اس موقع پر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں ایک سوال تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم اس کا کیا جواب، تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ کہا فرمائیے آپ کے پاس کون سا سوال ہے؟ کہا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ان سبھی سے پوچھا جائے گا عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ نعمتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میدان محشر میں ضرور بے ضرور پوچھا جائے گا۔ بتاؤ، تم تو اپنی قوم کے بڑے ہو، تم تو اپنی قوم کے درمیان امام مشہور ہو، بتاؤ یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ چھٹے امام پوچھ رہے ہیں اپنے شاگرد سے، وہ شاگرد کے جو لوگوں کے درمیان امام مشہور ہیں، بتاؤ یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہ مولا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ یہ انسان کا کھانا، یہ انسان کا پینا، یہ انسان کا رہنا، یہ انسان کا سونا، یہ جتنی نعمتیں انسان کے چاروں طرف ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں میدان محشر میں پوچھا جائے گا۔ مولا نے ایک سوال اس جواب کے مقابل میں کر لیا۔ میں اس سوال کو آپ کی خدمت پہ پیش کروں، اس سے پہلے ایک تھوڑی سی تمثیل پیش کر دی جائے تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ آپ کسی بہترین قسم کی دعوت میں شرکت کریں، اعلان ہو گیا کہ آپ کو دعوت میں آنا ہے اور آپ بھی اس دعوت میں پہنچے، بقیہ افراد بھی موجود ہیں۔ دعوت میں بہترین قسم کے ڈشز آپ کے لیے رکھی گئیں، اچھے اچھے انتظامات کر دیے گئے، بہترین قسم کے کولڈ ڈرنکس بھی موجود ہیں، بہترین قسم کی کافی چائے بھی موجود ہے، حتیٰ کھانے میں بھی ہر طرح کی غذا موجود ہے۔ لیکن جس موقع پہ کھانا کھا کے آپ اٹھے اور گھر سے، جس کے وہاں دعوت تھی، باہر نکلنے لگے، جس نے آپ کو کھانا کھلایا تھا وہ دروازے پہ قلم کاغذ لے کے کھڑا ہوا ہے۔ کیا ہوا کہ آپ گھر سے باہر تب نکلیں گے جب یہ بتائیں کہ کتنی روٹیاں کھا کے جا رہے ہیں۔ آپ تبھی گھر سے باہر نکلیں گے جب یہ بتا کے جائیں کہ آپ نے بوٹیاں کتنی کھائی ہیں۔ آپ تبھی گھر سے باہر لے جائیں گے تب آپ گن کے بتائیں کہ کتنے چاول کے دانے آپ نے استعمال کیے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کو عزت محسوس ہوگی یا ذلت محسوس ہوگی؟ خود کسی کا اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلانا اور اس کے بعد دروازے پہ کھڑے ہو کے آنے والے مہمانوں سے یہ حساب لینا کہ تم نے کتنا کھایا، تم نے کتنا پانی پی لیا، کتنے لیٹر تم پانی پی گئے، کتنے کپ چائے پی گئے، کتنا کولڈ ڈرنک تم نے استعمال کر لیا، یہ خود سوال کرنا مہمان کی بے عزتی کا سبب ہے، خود میزبان کی آبرو جانے کا مسئلہ ہے۔ مولا نے یہی سوال پوچھ لیا، یہ بتاؤ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ میدان محشر میں نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا اور ان نعمتوں سے مراد یہ کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ کرم پروردگار کے خلاف نہیں ہے کہ زندگی بھر کھلانے کے بعد میدان محشر میں پوچھنا شروع کر دے، بتاؤ کتنی روٹیاں کھائی ہیں، بتاؤ کتنی بوٹیاں استعمال کی ہیں، بتاؤ کتنے چاول کے دانے کھائے ہیں؟ یہ کرم پروردگار کے خلاف ہے۔ اس نے برجستہ کہا کہ ہاں بات تو آپ کی معقول ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے ہی، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ساری چیزیں کھانے پینے کے طور پہ دے اور پھر میدان محشر میں ان کے بارے میں پوچھے۔ انسان گھبرا کے جائے گا، پھر کھلایا ہی کیوں تھا؟ پھر کیوں کھلایا تھا؟ نہ کھلاتا اس سے اچھا تھا، اگر یہ حساب ہی لینا تھا تو نہ کھلایا ہوتا۔ اس نے کہا مولا بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن اب آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں میدان محشر میں سوال کیا جانے والا ہے۔ اب آپ متوجہ ہوئے
انسان کو میدان محشر میں کن سوالات کا جواب دینا ہے، یا اگر امام معصوم نہ بتائیں تو انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ امام نے اس موقع پہ فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ جن سوالات کو پوچھنے والا ہے اور جن کا جواب دینا انسان کے لیے ضروری ہے، وہ نہ تو نعمتیں دنیاوی ہیں، یہ کھانا اور پینا ہے، نہ کوئی اور نعمت ہے، بلکہ یہ نعمت ہم اہل بیت اطہار کی ولایت ہے۔ میدان محشر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ صلوات بیت محمد وآل محمد پہ آپ۔ اصل نعمت پروردگار یہ نعمت ولایت ہے کہ جس کو اللہ نے ہمارے دلوں میں قرار دیا ہے، لیکن اب یہاں سے ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ میدان محشر میں ہم سبھی کو اس سوال کے جواب کے لیے تیار رہنا ہے۔ نعمت لینے کے بعد اس نعمت کو صحیح طور پہ حفاظت کے ساتھ رکھنا یہ سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے، ہم سبھی سے بھی سوال ہوگا۔ مولا نے متوجہ کرایا، تب اسے سمجھ میں آیا کہ واقعی طور کے اوپر نعمت کیا ہے، ورنہ تو یہی ساری نعمتیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اللہ نے جس عظیم صفت کا تذکرہ قرآن مجید میں ائمہ اطہار کے لیے فرمایا ہے، وہ یہی اہل بیت اطہار کا علم ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی وہ صفت ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ بقیہ صفتیں ہیں اہل بیت اطہار کے پاس، اللہ کی دی ہوئی عصمت ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا منصب ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن علم کو خاص طور سے قرآن مجید نے اور اسلام نے پیش کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصمت کا مرحلہ وہ ہے کہ جس مرحلے میں کوئی دعویٰ کرنے والا سامنے نہیں آ سکتا۔ منصوص من اللہ ہونا یعنی اللہ کی طرف سے منصبدار ہونا، ایسے جھوٹے جیسے ہی سامنے آتے ہیں فوراً ان کا جھوٹ کھل جاتا ہے، سوائے ان افراد کے کہ جنہیں اللہ نے منصب دیا ہے۔ لیکن علم ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں بہتوں نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس علم ہے، اور سوائے اہل بیت اطہار کے کوئی علم کے پیمانے پہ مکمل طور پہ نہیں اترا ہے۔ سوائے اہل بیت اطہار کے کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا اہل بیت اطہار کے علاوہ کہ جو ہر سوال کا جواب جانتا ہو۔ یہ صرف اہل بیت اطہار ہیں۔ یہی وجہ ہے جعد نام کا ایک شخص ہے کہ جس کا عالم یہ تھا، آپ جانتے ہیں آج کی بھی یہ سائنس کی دنیا میں بہت سے ایسے پریکٹیکلز ہوتے ہیں، ہمارے درمیان بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ کچھ ایسے کیمیکلز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں کیمیکلز کو ملا دیا جائے تو بہت سارے کیڑے مکوڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی انسان بہت سارے اوقات یہ کام کرتا ہے۔ آپ بھی اگر دیکھیے آپ کے گھروں میں رکھا ہوا کھانا اگر خدا نہ کرے خراب ہو جائے تو یہ کھانے میں آپ دیکھیں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ کن کن چیزوں سے مل کر یہ کیڑے بنتے ہیں، یہ ضرر پہنچانے والے کیڑے، یہ ان کیڑوں کو خود بھی ان چیزوں کو ملا کے تیار کر سکتا ہے، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ جعد بن درہم نام کا وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے زمانے اس زمانے میں، سوچئے آج کے ترقی یافتہ دور میں کوئی کیڑا مکوڑا پیدا کر دے تو کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، آج تو سائنس اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے۔ جعد بن درہم نے لوگوں کو ایک دن دکھایا کہ یہ دیکھو میرے پاس یہ کٹورا ہے، اس کٹورے کو غور سے دیکھ لو، اس میں کوئی کیڑا تو نہیں ہے، اس میں کوئی چلنے والی چیز تو نہیں ہے۔ مجھ میں نے دیکھ لیا کہ 1 ہفتے 10 دن کے بعد میرے پاس آنا تو میں تمہیں اسی کٹورے میں، اسی ظرف کے اندر کیڑے چلتے ہوئے دکھاؤں گا۔ اچھا، لوگ سادہ مزاج، ان کے لیے تو یہ ناممکن سی بات تھی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، کہ اگر میں نے کر دیا تو، کہ اگر کر دو گے تو ہم تمہیں خدا مان لیں گے۔ اس لیے کہ کسی جاندار کو پیدا کرنا یہ صرف اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا، تم تو خدا مان لیں گے۔ 10واں دن آیا، اس نے پھر مجمع کو جمع کیا، دیکھو اسی کٹورے کے اندر کہ جس کو تم سب دیکھ کے گئے تھے، آج اس میں چلتے ہوئے کیڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھوں کا عقیدہ بدل گیا۔ نہ جانے کتنے ایسے افراد تھے کہ جن افراد نے یہ مان لیا کہ جعد تم ہمارے خدا ہو معاذ اللہ، اس لیے کہ تم نے یہ کیڑے پیدا کر دیے ہیں۔ اور لوگ اس طرح سے اس کو خدا ماننے لگے کہ ایک عجیب قسم کی ہوا چل گئی پورے مدینے میں۔
جو ہے ذکر کر رہا ہے جہاد کو دیکھو، جہاد کا جلوہ، جہاد کی باتیں، ہر طرف ایک عجیب شان ہے جہاد کے بارے میں۔ کیا ہوا؟ اس نے کیڑے پیدا کر دیے، اس نے اس ظرف کے اندر نہ جانے کیسے کیسے کیڑے پیدا کر دیے۔ لہٰذا اس انسان کا تو ایک الگ انداز ہے، ایک الگ شخصیت ہے، یہ تو لوگوں کو پیدا کرنے والی معاذ اللہ ذات ہے۔ بیان کیا گیا تاریخ میں کہ بعض میں ہے کہ یہی جہاد اپنا روب و دبدبہ دکھانے کے لیے امام ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی خدمت میں آیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ مولا گزر رہے تھے اور جب اس کو اس انداز میں لوگوں کے درمیان اسی کیڑے کے ظرف کو لیے بیٹھے ہوئے دیکھا، مولا ٹھہرے، آگے بڑھے، جعد سے پوچھا خیریت کیا ہو گیا جعد بن درہم؟ کہ میں نے ان کیڑوں کو پیدا کیا ہے، یہ کیڑے میں نے پیدا کیا ہے، کوئی ایویڈنس، کوئی پروف؟ کہا یہ سارے افراد جو یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے 10 دن 11 دن 12 دن پہلے دیکھا تھا، اور اب اسی ظرف کے اندر یہ کیڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ مولا نے کہا کہ خالق وہ ہوتا ہے جسے اپنے مخلوق کی تعداد پتہ ہوتی ہے، خالق وہ ہوتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے مخلوقات کے درمیان میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں۔ خالق وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ نارتھ کی طرف جانے والے افراد کو اگر چاہے تو موڑ دے وہ ساؤتھ کی طرف چلے جائیں، کہ یہ خالق کی طاقت ہوتی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ یہ جو تم نے کیڑے پیدا کیے ہیں یہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ کہ تعداد تو مجھے نہیں پتا ہے۔ کہ اچھا ٹھیک ہے یہی بتا دو کہ ان کے درمیان میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں، جنڈر تو ہوگا، یقیناً ہوگا، بتاؤ ان کے درمیان نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ کہ یہ تو مجھے نہیں پتا ہے۔ کہ اچھا ایک کام کرو، ان میں سے کچھ کیڑے ہیں کہ جو بائیں طرف جا رہے ہیں، کچھ کیڑے ہیں کہ جو دائیں طرف جا رہے ہیں، اپوزٹ سمت میں جا رہے ہیں۔ جو دائیں طرف جا رہے ہیں ان کے رخ کو اگر تم خالق ہو، پیدا کرنے والے ہو، ان کے رخ کو تم دائیں طرف کے بجائے بائیں طرف موڑ دو، مثلا نارتھ میں ہے تو ایسٹ میں، ویسٹ میں کر دو، اور جو اس طرف جا رہے ہیں ان کے رخ کو ادھر موڑ دو۔ کہ یہ تو میرے اندر طاقت و قوت نہیں ہے۔ مولا نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے کچھ چیزوں کو جمع کر کے انہیں بنا تو دیا ہے لیکن تم ان کے خالق نہیں ہو۔ اس نے برجستہ کہا کہ اگر آپ کے اندر طاقت اور صلاحیت ہے تو آپ بتا دیجئے۔ مولا نے بتا دیا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، مولا نے بتا دیا کہ ان کے درمیان نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں۔ مولا نے حکم دیا، دائیں طرف جانے والے سارے کیڑے بائیں طرف متوجہ ہو گئے، اور جب یہ سارے کام مولا نے انجام دے لیے، مولا نے فرمایا مجھ میں اور تم میں یہی فرق ہے، تم نے کیڑوں کو ذرا سا پیدا کر دیا، خود کو خالق سمجھ لیا، میں اتنی طاقت رکھنے کے باوجود اعلان کرتا ہوں میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں۔ صلوات دیتے محمد وآل محمد پہ۔ انسان کے اندر یہی صلاحیتیں جب پیدا ہو جائیں تو انسان پھر خود کو اہل بیت اطہار سے وابستہ کرنے لگتا ہے۔ یہی جعد بن درہم ہے کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ پھر اس نے باقاعدہ مولا کے دست مبارک پر توبہ کیا۔ یہ اصل اہل بیت اطہار کا کمال ہے، بھٹکے ہوئے انسان کو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر آنا، یہ اہل بیت اطہار کا وہ عظیم احسان ہے بشریت پر جو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ مولا نے اپنے اس کردار، اپنے اس عمل کے ذریعے سے بتا دیا کہ تم اللہ کی مخلوق ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تم خالق نہیں بن سکتے۔ اور یہیں سے ہمیں آقا اور مولا کی بارگاہ میں چلنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر سب سے زیادہ آپ واقف ہیں 40,000 حدیثیں ہمارے آقا سے نقل ہوئی ہیں کہ جن روایتوں کو نقل کرنے والے افراد اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تو ہیں، اہل بیت اطہار کو امام نہ ماننے والے بھی امام کے درس میں آ کر بیٹھتے تھے، امام سے علم لیتے تھے، اور پھر مختلف علاقوں میں جا کر یہ علوم اہل بیت اطہار کو پہنچاتے تھے۔ میرے استاد کا جملہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا شرف ہے کہ وہ معصوم کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔
یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے معصوم کے کلام کو دوسروں تک پہنچائے، معصوم کے کلام کا نشر کرنے والا بن جائے۔ اور آج کے دور میں الحمدللہ یہ جو ہماری ٹیکنالوجی نے ترقی کیا اور آج بہت سارے چینلز کے ذریعے سے علوم اہل بیت اطہار کو نشر کیا جا رہا ہے، یہ واقعی طور پر اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی سعادت ہے۔ اس پر انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ امام کے درس میں بیٹھنے والے یہ 3000 سے زیادہ راوی ایک وقت میں ہوتے تھے، بہت بڑی بات ہے۔ ہماری اس مسجد میں ایک وقت میں اتنے مومنین ہوں اور جب سب باہر نکلیں اور صرف ایک نام سب کی زبان پہ ہو کہ مجھ سے رسول کے بیٹے نے، چھٹے امام کا نام لے کے، مجھ سے رسول کے بیٹے نے یہ فرمایا ہے، سب ایک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی وہ علم ہمارے امام نے لوگوں تک پہنچایا کہ جس علم کو بشریت امام کے بغیر حاصل نہیں کر سکتی تھی، اور یہی وہ امتیاز ہے، یہی وہ کمال ہے کہ جس کی بنا پر دشمن آپ سے خوش نہیں رہتا تھا۔ سب سے زیادہ جب انسان سے ٹکراتا ہے کوئی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنی کرسی کے لیے خطرہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہی ٹکراتا ہے۔ انسان اگر صاحب علم ہے تو اس سے وہ ٹکرائے گا کہ جس کو اپنی کرسی کے لیے خطرہ ہے۔ ذرا سا آپ دیکھ لیے، میں خدا نخواستہ سے سمجھانے کے لیے، ذہن کے متوجہ کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک علاقے میں کوئی ایک اچھا ڈاکٹر ہو، خدا نخواستہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک اچھا ڈاکٹر ہے، اچھی ڈسپینسری چل رہی ہے، لیکن اچانک اسی علاقے میں کوئی ایم ڈی ڈاکٹر آ جائے۔ اب اس ڈاکٹر کو جو ابھی تک یہاں پہ علاج کر رہا تھا، اس کو عوام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس ایم ڈی ڈاکٹر سے خطرہ محسوس ہوگا، اب ساری دشمنیاں شروع ہو جائیں گی۔ البتہ اللہ نے چاہا تو ایسا کوئی مسئلہ مومنین کے درمیان نہیں آتا، لیکن جو اصل ٹکراؤ ہوتا ہے وہ صاحب علم سے ہوتا ہے۔ معصومین کو اللہ نے صاحب علم بنایا، لہٰذا سب سے زیادہ جو خطرہ محسوس کرتے تھے وہ وقت کے حکمراں، اور سب سے زیادہ جو تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ وقت کے حاکم ہی نے امام کو تکلیفیں پہنچائیں، سب سے زیادہ تکلیفیں۔ اور چھٹے امام کا دور ہے کہ جس دور میں منصور نامی یہ عباسی خلیفہ ہے کہ جو نہایت درجہ ظالم سفاک، یہ خاندان بڑا منحوس خاندان ہے۔ یہی منصور ہے جس نے چھٹے امام کو شہید کیا ہے، یہی منصور ہے کہ جس کا لڑکا ہے کہ جس نے 7ویں امام کو شہید کیا ہے، یہی منصور کا پوتا ہے کہ جس نے ہمارے 8ویں امام کو شہید کیا ہے، یہی منصور کا دوسرا پوتا ہے کہ جس نے ہمارے 9ویں امام کو شہید کیا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، ایک ہی گھرانہ ہے کہ جس نے اہل بیت اطہار پہ مسلسل ظلم ڈھائے ہیں۔ منصور نہایت درجہ ظالم اور سفاک اپنے زمانے کا بادشاہ گزرا ہے، نہ جانے کتنے افراد کو صرف اس جرم میں قتل کیا کہ وہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، نہ جانے کتنے سادات کو قتل کیا گیا صرف اس جرم میں کہ ان کا سلسلہ رسالت مآب اور جناب سیدہ اور امیر المؤمنین تک پہنچ رہا ہے۔ نہایت درجہ ظالم تھا، متعدد واقعات میں خود اسی منبر سے آپ کی خدمت میں اسی منصور کے عرض کر چکا ہوں۔ عالم یہ ہے اسی منصور کا کہ اس نے چھٹے امام کے گھر کو صرف اس لیے جلا دیا، گھر میں آگ لگوا دی کہ مولا اس میں شہید ہو جائیں، گھر میں آگ لگے گی، ظاہر ہے کہ گھر میں موجود انسان شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائیں، اور وہ بھی انتخاب کس وقت کا کیا آپ سنیں گے۔ بھئی اگر آپ کو گھر میں آگ ہی خدا نہ کرے لگانی ہے تو کسی بھی وقت لگائی جا سکتی کا نہیں، جو نماز کا وقت ہوگا اس وقت آگ لگانا۔ آپ متوجہ ہوئے وجہ کیا ہے؟ جانتا تھا، دشمن ہونے کے باوجود منصور جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، سارے کاموں کا وقت بدلا جا سکتا ہے لیکن نماز کو اول وقت سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ امام اگر مصلی پہ ہیں اور گھر میں خدا نہ کرے آگ لگا دی جائے تو نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا جو نماز میں مصروف ہے، اس لیے کہ نماز تو چھوڑیں گے نہیں، نماز تو چھوٹے گی نہیں۔ منصور نے والی مدینہ کو خط لکھا کہ تم چھٹے امام کے گھر میں آگ لگا دو۔ اچھا اس زمانے میں تو یہ جتنے بھی والیان ہوتے تھے، جو اوپر سے آرڈر آ گیا بس اس کو پورا کرنا ہے، اس میں کوئی سوال کی گنجائش نہیں ہے۔
منصور کے کہہ دینے کی بنا پہ والی مدینہ، تاریخ میں نام بھی آیا اس منحوس کا، اس والی مدینہ نے چھٹے امام کے بیت الشرف میں اس موقع پر آگ لگائی کہ جب دوپہر کا وقت ہے، زوال کا موقع ہے، امام مصلی پہ ہیں، نماز شروع کر چکے ہیں، گھر میں آگ لگا دی، گھر جل رہا ہے۔ اچھا اب باہر یہ انتظار ہو رہا ہے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد جب یہ آگ ٹھنڈی ہوگی، ذرا تھمے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ بقیہ جگہوں پہ جب آگ لگتی ہے لوگ دوڑ کے جاتے ہیں، پانی لے کے آتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، انتظام کرتے ہیں کہ آگ بجھائی جائے، لیکن اس طرح سے محاصرہ کیا تھا فوج نے کہ کسی کو اختیار نہیں تھا کہ ایک بالٹی پانی ڈال سکے۔ باہر کھڑے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی کچھ دیر کے بعد جب یہ آگ تھمے گی تو اب اس موقع کے اوپر اندر جا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چھٹے امام کے اس جنازے کو دیکھیں گے کہ جو اس آگ میں خدا نہ کرے جلا ہوا ہو۔ لیکن کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ امام اسی جگہ سے جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، گھر جل رہا تھا، اسی جگہ سے آپ اس آگ کے اوپر سے گزرتے ہوئے باہر کی طرف تشریف لائے اور آواز دیتے جا رہے تھے، انا ابن ابراہیم، انا ابن ابراہیم الخلیل، میں ابراہیم خلیل کا بیٹا ہوں۔ آپ متوجہ ہوئے جس طرح سے کل فرعون نے جناب ابراہیم کو آگ میں جلانے کی کوشش کیا تھا اور اللہ نے آگ کو گلزار بنایا تھا، امام آواز دے رہے ہیں کہ آج بھی دیکھو میرے لیے اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا ہے، اس آگ نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ نہیں، امام نے اس ایک جملے کے ذریعے سے ایک اور پیغام دے دیا، کل فرعون نے جناب ابراہیم کو آگ میں، کل نمرود نے، فرعون نے امام کو آگ میں جناب ابراہیم کو ڈلوایا تھا، اور آج کا وہ وقت ہے کہ جس موقع کے اوپر اسی منصور نے مجھے اس آگ میں جلوایا ہے۔ آؤ دیکھو، پہچانو وقت کا ابراہیم کون ہے، وقت کا نمرود کون ہے۔ صلوات دیتے محمد وآل محمد پہ۔ یہی منصور کی دشمنی تھی، شدید دشمنی تھی امام سے۔ بغداد میں حکومت، ظاہر ہے کہ دارالخلافہ اس زمانے تک یہ بغداد بن چکا ہے، منصور اسی بغداد میں آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود شدید دشمنی ہے امام سے۔ عالم یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر، اچھا آپ واقف ہیں کہ ہمارے چھٹے امام 3 دفعہ، متعدد سفر ہے لیکن 3 دفعہ کا سفر بڑا معروف ہے کہ امام عراق تشریف لائے ہیں، جس میں آپ کوفہ تشریف لائے، جس موقع کے اوپر سرکار امیر المؤمنین کے قبر مبارک کا انکشاف اور لوگوں کو بیان کرنا، چھٹے امام کے دور کا واقعہ، اسی طرح سے مولا کا اسی کربلا معلیٰ تشریف لانا، چھٹے امام کا اس کوفے آنا۔ آپ گئے ہوں گے شہر کربلا میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پر چھٹے امام نے آ کر نماز پڑھی تھی، وہ ساری جگہ، اور اسی طرح سے وہ جگہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی شہر کوفہ میں کہ جہاں پر مسجد کوفہ میں اور مسجد سہلہ میں امام نے نماز پڑھی تھی، اور اس جگہ کے اوپر آج بھی نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ مولا بغداد بھی تشریف لائے ہیں، مولا کوفے بھی تشریف لائے ہیں۔ ملاقات کے موقع پر جب منصور نے، یہ ایک اہم درس ہے، میں اس بات کو اور اس جملے کو صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ آج کے اس پرآشوب دور میں ہم میں سے بہتوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ ہمیں بھی کچھ حکمرانوں سے خود کو قریب کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ میں نہیں کچھ جملہ کہوں گا۔ آئیے میں سیرت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہی منصور ہمارے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ساری مملکت اسلامیہ کا حاکم ہے، باطل ہے، ظالم ہے، لیکن حاکم تو ہے اور مطلق العنان ہے، اس کے مقابل میں کوئی اور نہیں ہے کہ جو حکومت کا دعوے دار ہو جائے۔ ایسے افراد اور زیادہ سفاک ہو جاتے ہیں، اور زیادہ ظالمانہ مزاج ہوتا ہے۔ منصور نے کہا آقا اور مولا سے کہ دنیا آتی ہے ہمارے پاس، آپ نہیں آتے ملنے کے لیے؟ دنیا آتی ہے، سب اپنے اپنے کاموں سے آتے، آپ کیوں نہیں آتے؟ کیا جواب دینا چاہیے تھا مولا کو؟ سنیں گے آپ کیا جواب دیا؟ مولا نے فرمایا کہ تمہارے پاس دنیا نہیں ہے کہ جس کی لالچ میں تمہارے پاس آؤں، تمہارے پاس آخرت نہیں ہے کہ جس کی محبت میں تمہارے پاس آ جاؤں۔
اس نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ میرے پاس آئیے، کچھ مانگنے کے لیے نہ آئیے، کم از کم مجھے نصیحت کرنے کے لیے آ جائیے، آپ مجھے راستہ دکھانے کے لیے آ جائیے۔ مولا نے برجستہ کہا جس کو دنیا سے محبت ہوگی وہ تمہاری نصیحت نہیں کرے گا کہ دنیا چلی جائے، جس کو آخرت سے نصیحت ہوگی وہ تمہاری نصیحت کرنے نہیں آئے گا کہ اس کی آخرت بگڑ جائے۔ آپ کچھ متوجہ ہوئے؟ امام کا یہ ایک پیغام سارے انسانوں کے لیے ہے، ظالم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کے ظلم میں مدد کا سبب ہوتا ہے۔ انسان اگر نہیں مجبور ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر مجبور نہیں ہے تو ایسی جگہوں سے ہٹ جانا چاہیے۔ کون سی مجبوری ہے کہ انسان ظالم کی حمایت میں بیان دے؟ کون سی مجبوری ہے کہ انسان ظالم کے لیے جملے کہے؟ کون سی مجبوری ہے کہ انسان ایسی بات کہے کہ نہیں تم اس موقع کے اوپر اس ظالم کو ووٹ دے دینا؟ یہ کون سی مجبوری ہے؟ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ظالم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی، حتیٰ آپ کو تعجب ہوگا اگر کسی روایت میں ہے، اگر کسی شخص نے ظالم کے کرتے کا بٹن بھی ٹانکا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ لباس پہن کے جائے گا ظلم کرے گا، یہ بٹن ٹانکنے والا بھی اس ظلم میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ توجہ فرمائی رکھیں، اتنا باریکی کے ساتھ اسلام نے حکم دیا ہے۔ آسان نہیں ہے اس وادی میں قدم رکھنے کے بعد انسان اپنے کو ظلم سے بچا لے جائے، سخت مرحلہ ہے۔ لہٰذا ہمیں امام کی سیرت کو بہترین طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ ہم بڑی آسانی سے ہم کہتے ہیں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت اطہار کی سیرت کو اپنی زندگی میں اختیار کریں گے۔ ایسے موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے معصوم کی سیرت کو کتنا اپنی زندگی میں اختیار کیا ہے۔ جب انسان کے لیے حالات بدل جائیں، جب انسان کے لیے مجبوریاں آ جائیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالتوں میں کسی ظالم کی حمایت کرنا، مدد کرنا، یہ انسان کے لیے روا نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، یہی منصور ہے، بس میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ یہی منصور ہے کہ جس منصور نے 4 اماموں کے ساتھ، میں یہ جملہ اس لیے عرض کر دوں تاکہ آپ کے ذہن، وہ افراد کے جو تاریخ پڑھتے ہیں ان کے ذہن کبھی تشویش میں مبتلا نہ ہو جائیں، 4 معصوم کے ساتھ اس جیسے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ 6 امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، یہ 4 اماموں کے دور میں متعدد انداز سے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ دشمن نے جادوگروں کے ذریعے سے العیاذ باللہ، معاذ اللہ، معصوم کو العیاذ باللہ رسوا کرنا چاہا، لیکن کبھی اللہ کا نمائندہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے رسوا نہیں ہو سکتا۔ جس کی عزت کی ضمانت اللہ لے گا اسے دنیا کیا ذلیل کرے گی؟ دنیا ذلیل ہو جاتی ہے، لیکن معصوم کے کردار پہ حرف نہیں آتا۔ منصور نے اپنے زمانے میں، اس زمانے میں یہ کابل بڑا مشہور تھا، افغانستان کا کابل اس زمانے میں بڑا مشہور تھا، اس کے جادوگر بڑے فیمس تھے۔ دنیا میں 2 ملک ہیں کہ جو ماضی میں، پاس میں، جہاں کے جادوگر مشہور رہے ہیں، ایک ہمارا یہی ہندوستان اور دوسرا افغانستان۔ اس زمانے میں افغانستان سے، کابل سے اسی منصور نے 70 جادوگر بلوائے تھے۔ 70 جادوگر، بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ کابل میں کتنے جادوگر رہے ہوں گے۔ کابل بڑا شہر تھا، آج بھی یہ بڑا، اس زمانے میں بھی کافی بڑا شہر تھا۔ اس زمانے میں کابل میں کتنے جادوگر رہے ہوں گے کہ جن میں سے 70 جادوگروں کو بلایا گیا تھا، انتخاب کر کے، جو ماہر سمجھے جاتے تھے انہیں بلایا گیا تھا۔ کابل کی حکومت کو خط لکھا تھا، اس زمانے میں اسلامی حکومت نہیں تھی، انہیں خط لکھ کر اس منصور نے وہاں سے یہ 70 جادوگر بلوائے تھے، اور جب یہ 70 جادوگر آ گئے اس نے ان کے درمیان یہ اعلان کیا کہ مجھے اپنے ایک دشمن کو تم لوگوں کے ذریعے سے ایسا کچھ کرنا ہے کہ اس کی عزت گھٹ جائے، اور تم میں سے جو بھی یہ کام کر لے جائے گا میں اس کو منہ بولا انعام دوں گا۔ ان میں سے انتخاب کیا گیا 50 کا، 50 میں سے 25 ہوئے، پھر گھٹ کے 10 ہوئے کہ جن کا انتخاب کیا گیا جو بالکل ماہر جادوگر تھے۔ ان سبھی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے اس دشمن کو تم بلاؤ، منصور سے کہا تم اپنے دشمن کو بلاؤ
بس ہمارے لیے انتظام یہ کر دینا کہ تم شیر کی تصویریں لگا دو اور کرسیوں کے پیچھے کرسی رکھ دینا، کرسیوں پہ ہم لوگ بیٹھیں گے، شیر کی تصویریں لگا دینا۔ جس موقع کے اوپر تمہارا دشمن آئے گا وہ شیر اس طرح سے چنگھاڑیں گے کہ تمہارا دشمن ڈر جائے گا، خود بخود اس کی عزت چلی جائے گی۔ اچھا ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ دشمن کون ہے، کس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ دین پروردگار سے کوئی رشتہ ہے۔ تمہارا دشمن زیر ہو جائے گا، تمہارا مقام ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، تصویریں لگائی گئیں، یہ سارے جادوگر ان تصویروں کے آگے کرسی کے اوپر آ کر بیٹھے، اور اس موقع کے اوپر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اثبات الولایہ کتاب میں یہ پورا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، وقت کم ہے میرے پاس۔ جس موقع کے اوپر امام دربار میں مولا کو بلایا گیا، دربار میں مولا داخل ہوئے، جیسے ہی مولا نے قدم رکھا، یہ ہے علم پروردگار، یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے نمائندوں کے، کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ جیسے ہی امام نے دربار میں قدم رکھا، یا قسورہ خذہم، اے شیرو ان سبھی کو تم نگل لو، بس ایک جملہ، اس جملے کا دربار میں بلند ہونا تھا۔ یہ ساری تصویریں شیر میں بدلی، یہ سارے شیر چنگھاڑتے ہوئے اپنے ان سارے جادوگروں کو نگل گئے، اور آپ کو تعجب ہوگا وہ جو منصور بلندی پہ بیٹھا ہوا تھا وہ زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور عالم یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ کوئی ایک ذرا سا بڑا انسان لوگوں کے درمیان بہت ذرا ٹھوکر بھی لگ جائے تو کتنے سنبھالنے والے ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے۔ حاکم وہ بھی مطلق العنان حاکم زمین پہ گرا بے ہوش ہے، کسی ایک درباری کی ہمت نہیں ہے کہ اس کی مدد کرنے چلا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی جان پیاری تھی، کس میں ہمت ہے کہ جو آ جائے اور اس موقع کے اوپر آ کے منصور کی مدد کرے، پتہ ہی چلے کہ وہ شیر اسے بھی نگل جائے۔ عجیب ماحول، ایک عجیب منظر، بڑی ہمت کر کے کچھ دو چار نوکر خادم اس کے آگے بڑھے، اس کے چہرے پہ پانی وانی ڈال کے، اچھا امام تشریف لا چکے ہیں، اپنی کرسی کے اوپر اپنی مسند پہ تشریف فرما ہے، منصور کو ہوش میں لایا گیا۔ تعجب ہوگا آپ کو، منصور آیا گڑ گڑاتے ہوئے، اس نے امام سے کہا کہ مولا بس اتنا کر دیجئے، میں آپ کی طاقت اور آپ کی قوت کو پہچان گیا، بس اتنا کر دیجئے کہ یہ جو شیروں نے یہ جادوگروں کو نکل لیا ہے، ان شیروں سے کہیے کہ دوبارہ واپس کر دیں۔ کیوں؟ کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے کابل کی حکومت سے یہ امانت کے طور پہ جادوگر منگائے تھے، اگر یہ جادوگر واپس نہ گئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میری حکومت سے ٹکراؤ ہو جائے گا افغانستان اور کابل کی حکومت کا، میں لڑ نہیں پاؤں گا۔ جن کے پاس ایسے جادوگر ہوں اس حکومت سے میں کہاں لڑ پاؤں گا، لہٰذا آپ واپس کر دیجئے۔ مولا نے بڑا معرکۃ العرب تاریخی جملہ جواب میں فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں اگر کل فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ نے ان عصا کو کہ جو جادوگر کو نگل گئے تھے، اس عصا نے ان جادوگروں کو واپس کیا ہوتا تو آج میں بھی ان جادوگروں کو واپس کر دیتا، اور یہ کہہ کہ مولا نے فرمایا کہ میں جادوگروں کو واپس نہیں دوں گا، یعنی مولا نے اعلان کر دیا کہ تم آج بھی چاہو تو پہچان لو وقت کا الہی نمائندہ موسیٰ کون ہے اور دشمن پروردگار کون ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ وہ طاقت اور قوت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور اسی لیے انسان اس الہی طاقت اور قوت کے ذریعے سے جب الہی نمائندہ ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، یہ قوت ہوتی ہے، یہ اختیار ہوتا ہے، اور اللہ صرف اپنے نمائندوں کو یہ اختیار دیتا ہے۔ آپ سوچیں انسان امام کی بارگاہ میں جب آئے تو اس کو خاضع ہونا چاہیے۔ منصور کو تو امام کی اس عظمت کے مقابل یہ اقرار کرنا چاہیے تھا کہ آپ واقعی طور پہ اللہ کے نمائندے ہیں، لیکن افسوس اسی منصور نے امام کو اسی مدینہ طیبہ میں زہر کے ذریعے سے شہید کر دیا۔
جیسا میں نے عرض کیا تھا، ایک تاریخ کے مطابق آج مولا کی شب شہادت ہے۔ وہ امام کہ جن کی بتائی ہوئی فقہ اور جن کی سمجھائی ہوئی شریعت کی بنا پر یہ پوری قوم آج جعفری فرقے کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، وہ امام کہ جن کے پڑھائے ہوئے 4 شاگرد عالم اسلام کے امام بنے اور یہ 4 فقہیں سامنے آئی ہیں، یعنی ان چاروں فقہوں کا سرچشمہ ہمارے آقا اور مولا ہے، وہی امام اس مدینہ طیبہ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ تاریخ نے لکھا ہے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ مولا نے آج کی شب بڑے کرب کے عالم میں گزاری۔ مسلسل مولا کی آوازیں، فقہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، مولا فریاد کر رہے تھے، درد تھا، تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جملہ ملتا ہے کہ ہمارے چھٹے امام بار بار، نہ جانے کیا وجہ تھی، بار بار اپنے جد امام حسین کو یاد کر رہے تھے۔ شاید مولا آواز دے رہے ہو کہ میرے جد مظلوم، مجھے تو صرف زہر سے شہید کیا گیا ہے، میدان کربلا میں تو آپ کے جسم کے اوپر اتنی تلواریں لگی تھیں کہ آپ کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے زخم نہ نمودار ہوا ہو، جہاں سے خون نہ بہہ رہا ہو۔ امام اپنے جد مظلوم کو یاد کر رہے تھے، بار بار یاد کر رہے تھے، اور پھر تاریخ نے لکھا کل جب امام کا جنازہ اٹھا پورا مدینہ جمع ہو چکا تھا، اطراف مدینہ سے بھی آپ کے چاہنے والے جمع ہوئے تھے، آپ کے سارے شاگرد، اتنی تعداد تھی، اتنی کثیر تعداد میں مولا کا جنازہ اٹھانے والے یہ شاگرد جمع ہوئے تھے کہ لوگوں کو کاندھا دینے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ لوگ آگے آ رہے تھے لیکن امام کے جنازے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، اتنا جم میں غفیر تھا۔ شاید امام صادق نے کربلا کا رخ کیا ہو اور آواز دی ہو کہ میرے جد مظلوم، آپ کا یہ بیٹا شرمندہ ہے، آج آپ کے اس بیٹے کے جنازے میں اتنا مجمع ہے، لیکن ہائے رے کربلا، کل امام حسین کا جب جنازہ اسی زمین کربلا پہ تھا، کوئی نہ تھا کہ جو آگے بڑھ کے امام کو دفن کرتا۔ کیا ایسا تھا کہ کربلا میں کوئی امام کا چاہنے والا نہ تھا؟ کیا ایسا تھا کہ کوئی امام کا وارث کربلا میں نہیں تھا؟ نہیں، چاہنے والی بہن موجود تھی، چاہنے والی بیٹی موجود تھی، وارث بیٹا موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بہن کے ہاتھ پسے گردن بدھے تھے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، بیٹی کو اونٹ کے اوپر باندھ کے لے جایا جا رہا تھا۔ شاید سید سجاد آواز دے رہے ہوں، اے بابا، یہ آپ کا بیٹا کتنا مجبور ہے کہ اپنے بابا کو سپرد لحد بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ امام سجاد جس موقع کے اوپر اسی میدان کربلا سے نکل رہے تھے، مڑ مڑ کے اپنے بابا کی طرف اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ بہن نے جب دیکھا کہ بھتیجا اس انداز میں میرے بھائی کے جنازے کو دیکھ رہا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا ہے، پوچھا اے بیٹا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ آواز دیا پھوپھی اماں، کیا وہ بیٹا صبر کر سکتا ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے باپ کا جنازہ زمین کربلا پہ ہو اور بیٹا اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہو؟ ہاں عزاداروں، بڑا سخت موقع تھا، اور وہی لمحات تھے کہ جب زینب اولیاء مقام اپنے بھائی کے جنازے کے قریب پہنچی، اپنے بھائی کی کٹی ہوئی گردن کی رگوں کے اوپر اپنے رخسار کو رکھ کے آواز دیا، اے بھیا، زینب جا رہی ہے لیکن تمہارے جنازے کو سپرد لحد نہیں کر پا رہی ہے، زینب شرمندہ ہے۔ اے بھیا، زینب اسیر ہو کے جا رہی ہے لیکن خود تو اپنے دل کو تمہارے درمیان اس کربلا میں چھوڑ کے جا رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا
والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار آج مولا کی شب شہادت ہے، ہمارے آقا اور مولا کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو چھٹے امام کی شریعت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے میدان محشر میں سرخرو فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو اہل بیت اطہار کی خوشنودی کا سبب قرار فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ان بدلتے ہوئے حالات میں تمام مؤمنین کو آخری ایمان کی پناہ میں محفوظ فرما۔ پروردگار تمام مؤمنین کو تمام عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔